حالت جنابت میں یا حالت حیض میں جو کپڑے استعمال کیے جاتے ہیں وہ کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں یا پاک رہتے ہیں؟ پاکی کا غسل کر لینے کے بعد حالت جنابت سے یا حالت حیض سے پاک ہو جانے کے بعد ان کپڑوں کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ ان کپڑوں کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، یا وہ کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ یہ سوال بہت زیادہ عوام الناس کی طرف سے کیا جاتا ہے، اور عوام عام طور پر کشمکش کا شکار رہتی ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ جو کپڑے حالت جنابت میں یا حالت حیض میں استعمال کیے گئے ہیں وہ کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، ان کپڑوں کو استعمال نہیں کر سکتے بغیر پاک کیے ہوئے، ان کپڑوں کے اندر نماز ادا نہیں کر سکتے۔ تو یہ مسئلہ آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے، اور عام طور پر یہ مسئلہ سبھی کو پیش آتا ہے۔ تو اس لیے پہلے تو سوال کو اچھے سے سمجھ لیجئے کہ حالت جنابت میں ہوں یا حالت حیض میں ہوں، آپ نے جو کپڑے پاک ہونے کی حالت میں، یعنی وہ کپڑے پاک تھے، آپ نے ان کو استعمال کیا حالت جنابت میں یا حالت حیض میں، تو کیا استعمال کر لینے سے وہ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ حالت جنابت میں یا حالت حیض میں کپڑے استعمال کر لینے سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے۔ حالت حیض میں یا حالت جنابت میں اگر پسینہ بھی نکل کر کے جسم سے کپڑوں کے اندر جذب ہو جائے، کپڑے اس میں بھیگ جائیں، تب بھی وہ کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، کیونکہ حالت حیض اور حالت جنابت یہ دونوں ایسی ناپاکیاں ہیں جو حکمی ہوتی ہیں، یعنی ان کا حقیقت سے ظاہری نجاست سے کوئی حکم نہیں ہوتا، بلکہ شریعت حکم لگاتی ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ انسان ناپاک ہے۔ یعنی اگر کوئی عورت حالت حیض میں ہے یا کوئی آدمی حالت جنابت میں ہے تو یہ آدمی شریعت کے حکم کی وجہ سے ناپاک ہیں، کسی ظاہری گندگی کی وجہ سے، ظاہری نجاست کی وجہ سے ناپاک نہیں ہوتے۔ تو جب ظاہری نجاست کوئی جسم پر نہیں ہوتی اور کپڑے آپ نے زیب تن کر لیے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ اگر کوئی جسم کی گندگی، مثال کے طور پر پیشاب، پاخانہ وغیرہ یا خون وغیرہ اگر آپ کا ان کپڑوں پر لگ جاتا ہے، یا کوئی اور گندگی جو نجاست غلیظہ کہلاتی ہے وہ آپ کے کپڑوں کو لگ جاتی ہے، تو آپ کے کپڑے اسی جگہ سے ناپاک ہو جائیں گے جس جگہ پر وہ نجاست لگی ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ حالت جنابت اور حالت حیض میں کپڑے استعمال کر لینے سے کپڑے ناپاک نہیں ہوا کرتے، الا یہ کہ کوئی نجاست غلیظہ، ظاہری نجاست ان کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے وہیں سے ناپاک ہو جائیں گے۔ ان کپڑوں کو اتنا ہی آپ دھو لیں 3 مرتبہ، اور ان کپڑوں کے اندر آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، اور آپ جو چاہے، جو سی چاہیں عبادت کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔